زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی سلطان سمن پھول سرتابہ قدم ہے تنے سلطان سمن پھول، لب پھول تہن پھول زغن پھول بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ حضرات محترم آئیے، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء، یعنی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ طاقتور بنایا۔ حضرات محترم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جب آپ نکاح کے معنی مطلب اس کے مفہوم پہ غور کریں گے تو پتہ چلے گا نکاح ینکح کے معنی ہوتے ہیں ملانا، نکاح ینکح کے معنی ہوتے ہیں ملانا، اسی سے آیا ہے نکاح۔ اور نکاح کے معنی ہوتے ہیں کسی شے کو دوسری شے کے ساتھ ملا دینا۔ مثال کے طور سے جیسے آسمان سے پانی کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے اور زمین کے اندر جا کے سما جاتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العزت دو دلوں کو آپس میں ملاتا ہے اور زوجین کے درمیان محبتیں پیدا کرتا ہے تاکہ ان کی زندگی جینے میں آسانی اور خوشحالی ہو۔ اللہ رب العزت زوجین کے درمیان بے پناہ محبت فرماتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ نکاح کے ذریعے سے۔ حضرات گرامی نکاح کبھی واجب ہوتا ہے اور کبھی مکروہ ہوتا ہے اور کبھی سنت۔ نکاح کرنا کبھی واجب ہو جاتا ہے، اور نکاح کرنا کب واجب ہوتا ہے؟ جب انسان کے گناہ میں پڑ جانے کا غالب اندیشہ ہو تو اس وقت نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور مکروہ کب ہوتا ہے؟ جب استطاعت بدنی نہ ہو تو اس وقت نکاح کرنا مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مقبول صحابی رسول ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ساری زندگی خدا کی عبادت کرنے میں گزاری۔ یہ بہت نیک اور بہت نیکوکار شخص تھے، یہ ساری زندگی خدا کی بندگی میں انہوں نے گزاری، اور عبادت و ریاضت ذکر و اذکار میں ساری زندگی انہوں نے لگا دی۔ حضرات محترم جب کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا وصال ہوا، جب ان کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے پتھر کو اٹھا کر کے ان کے قبر کے نصب فرمایا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں یہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اگر کوئی عام شخص اس پتھر کو چھلاگ لگانے کی کوشش کرتا تو چھلاگ نہیں لگا پاتا، وہی اس پتھر کو چھلاگ لگا سکتا تھا جو لمبی چھلاگ لگانے والا ہو، جو بڑی چھلاگ لگانے والا ہو۔ حضرات محترم علماء کرام بزرگان دین اسی حدیث کو دلیل بناتے ہیں کہ آج ہم جو مزارات بناتے ہیں، آج جو مزاروں پہ گنبد بناتے ہیں، یہی حدیث پاک اس کی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جو سب سے پہلی مزار بنی وہ اللہ کے رسول نے بنایا، صحابہ کرام کا، کیونکہ یہ ایک صحابی کا وہ قبر تھا جس قبر پہ اللہ کے رسول نے ایک بڑا پتھر رکھ کر کے نصب فرمایا اور نشان دہی کر دی اور فرمایا یہ نیکوکار کا قبر ہے، اور اسی کے ذریعے سے نیکوکار کو پہچانا جاتا ہے۔ آج جتنے بھی مزارات ہیں، جتنے بھی اولیاء کرام کی قبریں ہیں، یہ سب اللہ والوں کی پہچان ہے، یہ اللہ والوں کی علامت ہے کہ تم مزار کے اور گنبد کے ذریعے سے پہچان جاتے ہیں، پس کرو اللہ والوں کا مزار ہے۔ محترم سامعین کرام، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں، اللہ کے رسول سے اجازت طلب کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تبتل کرنا چاہتا ہوں۔ تبتل کے معنی ہوتے ہیں میں نکاح نہیں کرنا چاہتا ہوں، اور
میں ایسے ہی اپنی زندگی کو گزارنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مسعود کو منع فرمایا اور کہا کہ تم نکاح کر لو۔ اللہ کے رسول نے نکاح فرمایا اور متعدد نکاح فرمایا، آپ نے انہیں روکا کہ آپ نکاح کر لیجئے، تو انہوں نے نکاح کر لیا۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے نکاح کیا، اگر قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان یکون الفقراء یغنیکم اللہ، اگر تم فقیر ہو تو اللہ رب العزت تمہیں غنی کر دے گا، تمہیں مالدار کر دے گا، تمہاری رزق میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے گھر کے رحمتوں سے مالا مال فرما دے گا اگر تم نکاح کرتے ہو۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں اللہ کے رسول نے یعنی نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں حدیث رسول ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں یعنی آپ اس سے نکاح کرو جو محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچہ پیدا کرنے والی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آخر کیوں محترم سامعین، بیوی ایسی ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر کے شوہر خوش ہو جائے، جب وہ گھر پہ نہ رہے تو اس کے عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، وہی نیک اور صالحہ عورت ہوتی ہے۔ محترم سامعین، میں آپ کو بتانا چلتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ سپرد کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یا تو آپ نکاح کر لے یا تو کسی کے ساتھ میری نکاح کروا دے، یعنی آپ کی جو مرضی کرے وہ آپ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرم کی وجہ سے اپنی نظریں چھپا لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تھے، وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیجئے تو میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال و زر نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، تمہارے گھر میں جو ہے وہ لے کے چلے آؤ، تمہارا مہر بھی عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب اتنا فرمایا وہ شخص گھر پہ دوڑتا ہوا جاتا ہے، گھر کے اندر مال تلاش کرتا ہے، جب اسے کچھ نہیں ملتا ہے اس کے بعد میں پھر فوراً دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں گھر کے اندر گیا تھا، سوچا تھا کچھ مل جائے گا مگر مجھے کچھ نہیں ملا، اب کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا پھر دوبارہ گھر پہ چلے جاؤ، اپنے گھر کے اندر جاؤ اور جاؤ اگر لوہے کی قیل مل جائے اسے اٹھا کر کے چلے جاؤ۔ وہ گھر کے اندر پھر دوبارہ داخل ہوتا ہے، جاتا ہے، دیکھتا ہے، سونے کی قیل کو تلاش کرتا ہے، جب سونے کی قیل جب لوہے کی قیل بھی نہیں ملتی ہے وہ شخص گھر کے اندر لوہے کی قیل کے تلاش میں لگ جاتا ہے، جب لوہے کی قیل بھی نہیں ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت کوششیں کی مگر مجھے لوہے کی قیل بھی نہیں ملی۔ اللہ کے رسول نے کہا کیا تمہارے پاس تمہیں کچھ صورتیں یاد ہے؟ تو اس نے وہ خوش ہو گیا اور کہا میرے مسئلے کا حل مل گیا۔ کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں صورت یاد ہے، فلاں صورت یاد ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تمہاری بیوی ہے، اس خاتون کو میں تمہارے حوالے کرتا ہوں اور اس کا مہر ادا اس طرح ہوگا کہ یہ خاتون تم جانا اس کو فلاں فلاں صورت یاد کروا دینا، جب یہ وہ صورت یاد کر لے گا اس کا مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے آپ نے دیکھا جو مصطفیٰ کے زبان سے بات نکل جائے وہ حدیث رسول ہوا کرتی ہے، وہ حدیث ہوا کرتی ہے۔ قانون آج کے دور میں کم سے کم 10 درہم یعنی مہر کا مقدار کم سے کم 10 درہم ہے، کم سے کم 10 درہم دینا ضروری ہوتا ہے، مگر اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں چند صورتیں یاد کر لو تمہارا مہر ادا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول وہ ہے کہ ان کی زبان سے تو باتیں نکل جائے وہی قانون ہے، وہ چاہے تو یعنی قانون میں تخفیف کرتے یا تو قانون میں اضافہ کرتے، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا ہے۔ محترم سامعین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور کہا جو شخص نکاح کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی اور مالدار کر دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے لوگو جب بھی نکاح کرو تو دین کی بنیاد
بنیاد پر نکاح کرو. 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں. پہلی وجہ بیان فرماتے ہیں لمالہا, دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں لحسبہا, تیسری وجہ بیان فرماتے ہیں لجمالہا, چوتھی وجہ بیان فرماتے ہیں لدینہا. یعنی یا تو شخص کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے, اس کی مال کی بنیاد پہ نکاح کرتا ہے. اس لیے جب میری نکاح اس سے ہو جائے گی تو میں مالدار ہو جاؤں گا, میں غنی ہو جاؤں گا, بہت سارا مال میرے ہاتھ میں آ جائے گا. دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں لجمالہا, یا تو انسان کسی لڑکی کی